مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان للانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ آج ہمارے اس پروگرام الف اسلام میں جو ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے نماز۔ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بار بار نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ اب نماز پڑھنا اور قائم کرنا، اس پر میں آتا ہوں۔ نماز اللہ کی رحمت ہے، نماز پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، نماز پڑھنے والے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور نماز کی اہمیت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی سب سے زیادہ رحمت جو بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ حالت نماز میں ہوتی ہے۔ یعنی حالت نماز میں اللہ کی رحمت سب سے زیادہ بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ فرمایا اگر بندے کو نماز میں وہ اللہ کی رحمت کا ادراک ہو جائے نا، یقین ہو جائے، اس کو وہ معرفت حاصل ہو جائے کہ اللہ مجھے حالت نماز میں کتنی محبت سے دیکھ رہا ہے، بندہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ حالت نماز میں مجھے کتنے پیار سے دیکھ رہا ہے، کتنی محبت اور مودت الفت سے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو بندے پر کتنا پیار آ رہا ہے۔ اگر بندے کو یہ یقین حاصل ہو جائے تو فرمایا یہ بندہ قیامت تک سلامی نہ پھیرے۔ سبحان اللہ اللہ، اکبر، قیامت تک یہ بندہ سلامی نہ پھیرے۔ باقی جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ بعض لوگ روزے سے ذرا پرہیز کرتے ہیں، جی ہم تو گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، یاد رکھنا اور ماہ رمضان ہے ہی گناہگاروں کے لیے، ماہ رمضان ہے ہی سیاکاروں کے لیے، اور اللہ کو گناہگاروں پہ زیادہ پیار آتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے، گناہ کیے، اتنے گناہ کہ زمین سے چلیں آسمان تک پہنچ جائیں، مشرق و مغرب کا خلا پر ہو جائے، اتنے گناہ کے ریت کے ذروں سے زیادہ ہوں، کسی کے ہیں نہیں، اتنے گناہ کے درختوں کے پتوں سے زیادہ ہوں، یہ میکسیمم فرمایا میرے نبی میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تمہارے گناہ بڑے نہیں ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیوں؟ تمہارے گناہ بڑے نہیں ہیں، مجھ اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ اور ایک اور بات، اللہ سے جب بھی مانگا جائے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، اللہ کی شان کے مطابق مانگا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز کی اہمیت یہ ہے کہ حالت نماز میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر بہت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ بالکل، اکثر اوقات آپ دعا مانگنے والا جو ہے نا علامہ صاحب، وہ بھی جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کس طرح سے مل سکتی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ آگے مجھے چیز نظر بھی نہیں آ رہا کہ ملے گی۔ تو اکثر اوقات اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگو، وہ وسیلہ بنائے گا، کہاں سے ملے گا۔ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاول، آپ کوئی نماز کے حوالے سے کوئی کوشچن کرنا چاہیں گے علامہ صاحب سے؟ کیا سوال ہے؟ نماز کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی نماز کے؟ ماشاءاللہ، ہمارے اس الف اسلام میں جو پیارے پیارے بچے آتے ہیں، سجاول آج ہمارے ساتھ ہیں۔ سجاول کا سوال ہے جی نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نماز فارسی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عاجزی کرنا، انکساری کرنا، تواضع کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، یہ نماز کا لغوی معنی ہے۔ یہاں پر ایک حدیث میں سنا دوں، مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ربیہ بن کعب۔ یہ جو ربیہ بن کعب تھے نا، ان کا اکثر حضور کے دروازے پر ہی ڈیرا رہتا تھا، یہ بارگاہ مصطفیٰ میں حضور کے دروازہ مبارک پر بیٹھے رہتے، اللہ کے نبی کو وضو کے لیے پانی دیتے۔ ان کا یہ محبت کا یہ انداز تھا کہ اللہ کے نبی کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو حضور مجھے پکاریں، حضور مجھے بلائیں۔ یہ حضور کے دروازے پہ پڑے رہتے، اللہ کے نبی کو وضو کے لیے پانی دیتے، اللہ کے نبی کو مسواک مبارک دیتے، اللہ کے نبی کے لیے پینے کے پانی کا انتظام کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی دیا تو اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟
اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور کہہ رہے ہیں سبحان یعنی جو اللہ، رحمت سبحان مصطفیٰ کا وہ سمندر ہے وہ جوش میں آیا کہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو ربیہ نے عرض کی یا نبی اللہ بس میں یہ مانگتا ہوں جس طرح دنیا میں آپ کا خادم ہونا جنت کے اندر بھی آپ کا خادم بن اللہ جاؤں۔ اکبر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو نا میرا ساتھ تو پھر سجدوں کی کثرت کیا کرو، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔ یعنی جو بندہ نماز جتنی زیادہ پڑھے گا کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر، بہت ہی خوبصورت موقع ہے کہ اسی مہینے میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھی جائے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیے جائیں، سنتیں پڑھی جائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر جو ہے یہ دعائیں جو ہے طلب کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے کہ جو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موجود ہوں۔ تو چلتے ہیں، ماہنور ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ماہنور کیا کچھ کوشچن پوچھنا چاہیں گے علامہ صاحب سے نماز کے حوالے سے؟ جی پوچھیں۔ کن حالتوں میں نماز توڑنا جائز ہے؟ جی جی ہماری مہنور بیٹی کا سوال ہے کہ کن حالتوں میں نماز توڑنا جائز ہے۔ ویسے تو نماز بلا وجہ توڑنا حرام ہے۔ جب آپ نے نماز شروع کر نیت کر لی، بلا وجہ، ٹھیک ہے جی، بلا وجہ کوئی عذر نہیں ہے تو نماز توڑنا حرام ہے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ اب نماز کن حالتوں میں توڑنا جائز ہے؟ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے دوران اس نے دیکھا کہ کوئی موذی جانور آ گیا، کہیں سے سانپ نکل آیا، بچھو نکل آیا، وہ آ کر تکلیف پہنچائے گا تو وہاں نماز توڑ سکتا ہے۔ اپنی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جو ساتھ والا بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ گر گیا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، وہ تکلیف میں ہے، مدد کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی نماز توڑنا کیا ہے؟ صحیح، جائز ہے۔ اسی طرح بندہ جب نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے اگر اس نے یہ دیکھا کوئی تکلیف میں ہے تو نماز توڑنا جائز ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی معلوماتی اور اہم بات کر دوں، کسی کے والدین زندہ ہیں وہ حالت نماز میں ہے، جی کسی کے والدین زندہ ہیں، ماما بابا زندہ ہیں، امی اور ابو دونوں، وہ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، بندہ نماز میں ہے، انہوں نے آواز دی تو پھر بھی نماز توڑنا جائز ہے۔ سبحان اللہ، یہ والدین کا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے والدین زندہ ہوتے، مجھ محمد کریم کی ماں میری زندہ ہوتی، وہ مجھے بلاتی تو میں محمد نماز توڑ کے چلا جاتا۔ تو ان اللہ، حالتوں میں نماز توڑنا جائز ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب اپنی بات کی ہے کہ میرے شکر گزار ہو، اور فوراً پھر اس کے بعد والدین کی بات کی، انشکرلی والدیہ، یعنی میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا، یہ مقام ہے والدین کا۔ چلیں مانور، میں چاہوں گا میں آپ سے کچھ نعت بھی سن لوں۔ مانور سے نعت سن لیں، میرے خیال میں نعت آتی ہے آپ کو؟ کون سی نعت سنائیں گے؟ بسم اللہ، بہت اچھا پڑھا ہے مانور نے۔ اب سجاول سے بھی میں کچھ نعت سننا چاہوں گا۔ نعت سنائیں گے یا تلاوت سنائیں گے؟ تلاوت سنائیں گے۔ کون سی صورت پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد۔ سورۃ اخلاص۔ اوکے، بسم اللہ کریں۔ چلیں اب رخ کرتے ہیں علامہ صاحب کی طرف ہی، اور نماز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ علامہ صاحب، بچے کا ہی اکثر پوچھتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے والے کے لیے کیا حکم؟ بالغ بھی ہو، نماز فرض بھی ہو، اس کے باوجود نماز چھوڑ دینا کس حد تک گناہ کار ہے؟ جی، جو شیراز بھائی جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں نا، جان بوجھ کر نماز کا چھوڑ دینا، ترک کر دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندے کا گھر بھی ختم ہو جائے، اس کا مال آل اولاد ہر چیز کرش ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا بڑا نقصان نماز کا جان بوجھ کے چھوڑ دینا ہے۔ اللہ، اور فرمایا کہ عہد نبوی میں تو کفار اور مسلمانوں کی جو درمیان فرق تھا نا، وہ نماز کا فرق تھا۔ اور یہاں پر ایک اور بات کر دوں، قرآن کریم میں اکثر آیا ہے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب بڑا پیارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جتنے بھی ہمارے سٹی 41 کے دیکھنے والے سننے والے ناظرین ہیں، نماز پڑھی مسجد میں جاتی ہے، قائم معاشرے میں کی جاتی ہے۔ نماز پڑھی مسجد میں جاتی ہے اور وہ جو قائم ہوتی ہے وہ مسجد سے باہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز مسجد میں پڑھی اور دعا کیا مانگی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب اس کو آ کر معاشرے میں قائم کرنا ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، دو نمبری نہیں کرنی، دغا بازی نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا، کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ یہ تو بڑی آپ نے حقیقی بات کی ہے کہ نماز جو ہے برائی سے روکتی ہے۔ نماز تو یہ بڑا ضروری ہے کہ نماز قائم رکھنی ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ بالغ ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کے فرماتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، اوبایو کا صلاتین، صرف 2 نمازیں پڑھوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا چلو ٹھیک ہے کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ان کو 2 نمازوں کی اجازت دے دی، تو فرمایا اس کو نماز کا مزہ چکھنے تو دو، اللہ دیکھو وہ 5 نمازیں خود ہی قائم کرے گا. بے شک. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان، رمضان مہربان.